جی السلام علیکم۔ ابتدا ہے اس رب کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کے حالات زندگی اور ان کے حیرت انگیز ادبی کارناموں کے حوالے سے۔ بابا اردو کا نام یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ بھارت اور پاکستان میں ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ان کو بابا اردو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابا اردو 1870 میں بھارت کے علاقے ہاپڑ کے گاؤں سسراما میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی جائے ولادت میں بہت اختلاف ہے۔ مولوی صاحب کے آباء و اجداد ہندو تھے اور جہانگیر بادشاہ کے عہد میں مسلمان ہوئے۔ والد کا نام شیخ علی حسن تھا جو سرکاری ملازم تھے اور مختلف علاقوں میں وہ تعینات رہے۔ تو مولوی صاحب نے بھی مختلف علاقوں میں تعلیم مکمل کی۔ فیروز پور میں جب ان کے والد تعینات تھے تو انہوں نے وہاں سے مڈل کی اور پھر علی گڑھ گئے اور 1894 میں انہوں نے علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کا زمانہ مختلف علاقوں میں گزارا جس میں گجرات اور فیروز پور کے علاقے شامل ہیں، اور انہوں نے میٹرک جو ہے وہ 1890 میں پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ اور بعض محققین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابا اردو نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی، جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے شادی تو کی تھی مگر وہ کیونکہ شادی کرنا نہ چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو جو کہ ان کے خاندان کی ہی تھی جلدی طلاق دے دی۔ مولوی صاحب علی گڑھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1896 میں بمبئی گئے اور نواب محسن الملک کے پاس انہوں نے انگریزی مراسلہ نگاری اور مضمون نگاری کا کام شروع کیا، اور بعد میں ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں حیدرآباد میں مدرسہ آصفیہ کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ 1899 میں مولوی صاحب نے ایک رسالہ افسر کے نام سے جاری کیا جو کہ 1902 تک کے وسط تک مسلسل شائع ہوتا رہا اور آخرکار بعد میں وہ بند ہو گیا۔ مولوی صاحب حیدرآباد میں عدالت میں بطور مترجم بھی کام کرتے رہے اور پھر وہ 1915 تک محتمم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے اور ترقی کرتے کرتے آخرکار وہ صدر محتمم تعلیمات منتخب ہوئے اور انہوں نے تعلیمی اصلاحات کا کام شروع کیا۔ 1912 میں ان کے کندھوں پر انجمن ترقی اردو کی ذمہ داری بھی ڈال دی گئی، اور یوں مولوی عبدالحق صدر اور یوں مولوی صاحب ایک ہی وقت میں تین مقامات پر فرائض سر انجام دینے لگے، اور مولوی صاحب نے انجمن ترقی اردو کا دفتر جو ہے وہ اورنگ آباد منتقل کیا، اور پھر اس انجمن کی ترقی کے لیے انہوں نے امراء اور اس وقت کے نوابوں سے چندے لیے تاکہ انجمن کی ترقی ہو سکے، اور اس کا جو سالانہ خرچ تھا وہ انہوں نے 1200 روپے سے تقریباً 5000 روپے تک سالانہ رکھا، اور نواب جنگ کو جو ہے ایک یونیورسٹی کے قیام کے لیے مولوی صاحب نے آمادہ کیا، اور اس کا نام پھر انہوں نے عثمان یونیورسٹی رکھا، اور اس یونیورسٹی کے اندر ایک دارالترجمہ قائم کیا گیا جہاں پہ مختلف کتابوں کے اردو میں تراجم کیے جاتے تھے، اور اس سے دارالترجمے کا نظام بھی مولوی صاحب کے سپرد کیا گیا۔ چنانچہ حیدرآباد دکن میں 1919 میں یونیورسٹی کا باقاعدہ افتتاح ہوا، اور مولوی صاحب جو ہے وہ ایک ماہ میں 10 دن اورنگ آباد میں اپنے فرائض انجام دیتے اور باقی کا کام وہ یونیورسٹی کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ 1923 میں اورنگ آباد میں انٹرمیڈیٹ کالج کا قیام عمل میں آیا تو مولوی صاحب ہی اس کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ یوں وہ صدر محتمم تعلیمات انجمن ترقی اردو عثمان یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد کالج کے امور بھی ایک ساتھ دیکھتے رہے۔ اورنگ آباد کالج سے بھی انہوں نے نورس نام کا ایک رسالہ جاری کیا۔ مولوی صاحب عثمان یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے، اور اسی زمانے میں انہوں نے اردو کی ایک لغت تیار کی۔ انجمن ترقی اردو کا صدر دفتر جب دہلی منتقل ہوا تو مولوی صاحب بھی پروفیسری سے استعفیٰ دے کر
دہلی چلے گئے۔ 1921 میں مولوی صاحب نے رسالہ اردو جاری کیا اور پھر 1928 میں انہوں نے ایک رسالہ سائنس جاری کیا۔ مولوی صاحب کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا۔ انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام بے شمار علمی و تحقیقی کتابیں شائع ہوئیں، جن کی تقریباً تعداد 250 کے قریب ہے۔ 1947 میں تقسیم کے وقت مولوی صاحب کراچی آ گئے اور 1949 میں انہوں نے انجمن ترقی اردو کے نام سے کراچی میں بھی ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا، اور انجمن اردو کالج کا انہوں نے کراچی میں افتتاح کیا، اور 16 اگست 1961 کو ان کا انتقال ہوا، اور مولانا احتشام الحق تھانوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انجمن ترقی اردو کی عمارت کے صحن میں ہی وہ دفن ہوئے۔ تو مولوی صاحب کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے۔ کئی بار جو ہے ان کے دفتر پہ حملہ کیا گیا، ان کی کتابیں، ان کے کاغذات جو ہے وہ ضائع ہو گئے، اور کئی بار جو ہے ان کی مدد کرنے سے انکار کیا گیا۔ مولوی صاحب ساری زندگی اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے، اور کئی ادارے کی انہوں نے بنیاد رکھی، جس میں جامعہ یونیورسٹی کراچی 1948 میں انہوں نے بنیاد رکھی، اور وہاں پہ اردو کے پروفیسر بھی رہے، اور 1953 تک وہ کام کرتے رہے۔ مولوی عبدالحق کی جو اصل تعلیمی خدمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کئی ایسی کتابوں کو دوبارہ ترتیب دے کر شائع کیا جو کہ کافی عرصے تک منظر عام سے غائب تھیں، جو کہ بالکل ناپید ہونے کے قریب تھی۔ تو مولوی عبدالحق کی کوششوں سے وہ کتابیں دوبارہ ہمارے سامنے آئیں، اور کئی کتابوں کو انہوں نے ہی مرتب کیا، اور اردو ادب کے شائقین کے لیے انہوں نے دوبارہ شائع کر کے اسے ایک نئی زندگی عطا کی۔ تو چند کتابوں کے نام ملاحظہ کیجئے جو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیں یا جو ان کے زیر اہتمام مختلف اداروں سے شائع ہوتی رہیں: انتخاب کلام میر، مسدس حالی، دیوان اثر، مثنوی خواب و خیال، سی پارہ دل، خطوط عطیہ بیگم، باغ و بہار، قواعد اردو، دریائے لطافت، فرہنگ اصطلاحات علمیہ، صبرس، ذکر میر، جنگ نامہ، عالم علی خان، مرحوم دہلی کالج، چمنستان شعراء، مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر، رانی کیتکی کی کہانی، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحاء، تذکرہ ریختہ گویاں، تنقیدات عبدالحق، معراج العاشقین، نکات الشعراء، دیوان تاباں، میٹریکولیشن کا اردو کا نصاب، گل عجائب، معلومات سائنس، فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں، دی اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری، اسٹوڈنٹ انگلش اردو ڈکشنری، کتب مشتری، انتخاب داغ، خطبات عبدالحق، چند ہم اثر، اردو زبان میں علمی اصطلاحات کا مسئلہ، اردو کی فضیلت چند بنگالی اکابر کی نظر میں، اردو بحیثیت ذریعہ تعلیم سائنس، سر آغا خاں کی اردو نوازی، قاموس الکتب، لغت کبیر، ڈرم۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری لغت لکھی، بہت ساری کتابیں جو ہیں انہوں نے اپنے مقدمات کے ساتھ شائع کیں۔ ان کی ایک اور کتاب اردو کی ترویج و ترقی میں صوفیہ کا کردار کے نام سے خاصی مشہور ہوئی، اور اس کے علاوہ